बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। जैसे जैसे 25 अप्रैल का दिन करीब आ रहा है, एक बहस जो है वो दोबारा से शुरू हो रही है। बहुत सारी सरगोशियाँ हो रही हैं, बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं और बहुत सारी थ्योरीज़ जो हैं वो मार्केट में फ़्लोट कर रही हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़, जिसका अब तक मुकाबला मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी सियासी जमातों के साथ हो रहा था, क्या पीटीआई का मुकाबला अब पीटीआई से शुरू होने जा रहा है? क्या एक नया मार्का जो है वो शुरू होने जा रहा है? इसके अलावा क्या इमरान खान का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ? इसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। जहांगीर तरीन जो हैं, उन्होंने 25 अप्रैल के नज़दीक आते ही हाथ पांव मारने शुरू कर दिए, इसके हवाले से बात करूंगा। उसके अलावा क्या जहांगीर तरीन समेत जो लोग भी हैं इस सारे मामले में, इस सारे किस्से में मुलव्वस, जिनके नाम इवेंचुअली अब सामने आएंगे, क्या वो विक्टिम कार्ड इस्तेमाल कर पाएंगे? और आखिर में मैं आपको एक फ़र्ज़ी लेकिन इंतहाई दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानी वो सुनाऊंगा। तो बात जो है वो इस तरीके से है कि इस वक्त फ़ेडरल कैपिटल में ख़ास तौर पर हमें बहुत सारी सरगोशियाँ, बहुत सारी चहमगोइयाँ सुनने को मिल रही हैं। और आपने मुख्तलिफ़ लोगों के वीलॉग्स भी देखे होंगे, टेलीविज़न स्क्रीन पर, टॉक शोज़ पर गुफ्तगू हो रही है इस हवाले से, और 25 अप्रैल के हवाले से बहुत सारी क़यास-आराइयाँ भी की जा रही हैं। पहली बात तो ये कि आज जो कि काबीना का इजलास हुआ है, उसमें जब ये एंडोर्समेंट आई कि आईपीपीज़ के हवाले से जो रिपोर्ट है उसको भी पब्लिक कर दिया जाए, तो एक बात तो यहाँ से तय हो गई कि जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 25 अप्रैल जैसे जैसे करीब आएगी मैनेज हो जाएंगी चीज़ें, बहुत हद तक वो उस तरीके से मामलात हो नहीं रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं, उनका गुस्सा ठंडा होता दिखाई नहीं दे रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अगर हम बात करें तो जो 22 साल उनकी सियासत की जिद्दोजहद है, जो उनको लगे 22 साल इक़्तिदार में पहुंचने के लिए उन्होंने एक जिद्दोजहद की, वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए। उसके बाद हमें एक थोड़ा सा डिफरेंट इमरान खान नज़र आते हैं पहले 1.5 साल में। ये मैं आपको अपनी असेसमेंट बता रहा हूँ, आपको इससे इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख़्याल में इक़्तिदार में आने के बाद इलेक्शन में एक जो मेजॉरिटी पार्टी है, ज़्यादा अक्सरियत वाली पार्टी बनने के बाद इमरान खान जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आए हमें। इमरान खान जो है उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ भी किए, उन्होंने समझौते किए हुकूमत साजी करते हुए। जिन लोगों के साथ वो नहीं बैठना चाहते थे, जिनके ख़िलाफ़ उनका एक ओपन मौक़िफ़ था, वो यानी जिनके ख़िलाफ़ एक ओपन मौक़िफ़ था, उनके साथ मिलकर उन्हें हुकूमत बनानी पड़ी, क्योंकि उनको उस तरीके की मेजॉरिटी नहीं मिली थी। और गुज़श्ता 1.5 साल में बहुत सारे लोग, इवन पीटीआई के लोग, इस बात को जो है डिस्कस करते हैं कि इमरान खान जो है उनका वो तेवर, उनका जो एक एग्रेसिवनेस है वो नज़र नहीं आती फ़ैसला साजी करते हुए। कुछ मकामात पर वो आकर समझौता कर जाते हैं, लेकिन हमने देखा कि जब शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट और वीट इंक्वायरी रिपोर्ट, ये 2 रिपोर्ट्स नज़र आई हैं, मंजर आम पर आई हैं, उसके बाद से इमरान खान का जो पोस्चरिंग है वो अग्रेसिव नज़र आ रही है। इमरान खान का गुस्सा जो है वो लग रहा था कि जिस तरह बहुत सारे लोगों को कि ठंडा हो जाएगा, वो ठंडा नहीं हुआ। वो मुसर हैं कि 25 अप्रैल को ये लोग जिनकी नाम सामने आएंगे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। इस बात के इंदिया और इशारा हमें जहांगीर तरीन की परेशानी से भी नज़र आता है। जहांगीर तरीन बहुत सारे, अब ये नहीं कि ये थ्योरी अगर आप देख लें कि अगर इसने मैनेज हो जाना होता इस सारे मामले ने, तो जहांगीर तरीन को अब ट्विटर पे जाकर सफाई देने की ज़रूरत नहीं थी। जहांगीर तरीन अपनी प्राइवेट मीटिंग्स में, और बहुत सारे लोगों से मैं इस हवाले से भी वीडियो कर चुका हूँ कि उनके राब्ते हुए हैं साउथ पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोगों के साथ। और पहले उन्होंने जो है वो सिर्फ़ ये बताने की कोशिश की थी, अपनी सफाई देने की कोशिश की थी, लेकिन अब मेरी जो बहुत सारे लोगों से बात हुई है उनके मुताबिक जहांगीर तरीन जो हैं वो अब उनको किसी तरीके से शायद ये यकीन हो चला है, जो स्कोप ऑफ इंक्वायरी है वो थोड़ा सा बढ़ गया है।
اور معاملہ جو ہے وہ صرف ایکسپورٹ تک نہیں ہے، معاملہ سٹاکس تک آ گیا ہے۔ ان کا جو ریکارڈ قبضے میں لیا اس کے بعد یہ بھی جانچا جا رہا ہے کہ کس کس کو چینی بیچی گئی، اور آیا وہ حقیقت میں بیچی گئی تھی یا گوداموں میں موجود تھی اور کاغذوں میں بیچ دی گئی، اور جب قیمت بڑھ گئی تو اس کے بعد اس سٹاک کو باہر نکالا گیا۔ یہ جو گفتگو وہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیم جو فورنزک آڈٹ کر رہی ہے ترین صاحب کی شوگر ملوں کا، ایک تو وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ صرف میری شوگر ملوں کا ہو رہا ہے، باقی شوگر ملوں کا نہیں ہو رہا ہے۔ دوسرا، وہ جب اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں اپنی ٹیلی فون کنورسیشنز میں، ملاقاتوں میں لوگوں کے ساتھ اس کا اظہار کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہانگیر ترین کو خود اب یہ یقین ہو چلا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا نام اس انکوائری رپورٹ میں جو فورنزک آڈٹ ہو رہا ہے اس میں آئے گا، اور ان کو جو ہے اس کی سزا دینے کا، اگر فوری طور پر بھی کوئی سزا نہیں دی جاتی لیکن ایک طریقے سے آغاز ہو جائے گا۔ تو یہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اس وقت اس حوالے سے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اپنی جو ہے وہ اس سارے معاملے سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ جہانگیر ترین کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ وکٹم کارڈ جو ہے وہ کھیلنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، کیا یہ وکٹم کارڈ کامیاب ہوگا؟ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ماضی سے بھی اگر آپ کمپیئر کر لیں، دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی آپ کمپیئر کر لیں، ایک تو یہ کہ ہر سیاسی جماعت میں، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی اور سیاسی جماعت ہو، اس میں دھڑے ضرور موجود ہوتے ہیں، ان کی آپس میں لڑائی بھی ہو رہی ہوتی ہے، ایک دھڑا دوسرے دھڑے کو نیچے دکھانے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے۔ نون فیکٹس ہیں پیپلز پارٹی کے پنجاب گروپ کی، کے پی کے گروپ کی، سندھ گروپ کی، علیحدہ علیحدہ سیاست کے اور پارٹی پولیٹکس کے ہمیں ڈائنامکس نظر آتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں اب اس وقت، اور نون لیگ کا بھی اسی طریقے سے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس میں بھی یہ دھڑے بندی شروع دن سے موجود ہے۔ بہت سارے لوگ جو شروع سے عمران خان صاحب کے ساتھ 22 سال سے ہیں، یا کم از کم 2011 کی اکتوبر 30 کا جو ان کا جلسہ تھا اس سے پہلے سے ان کے ساتھ ہیں۔ ایک گروپ وہ ہے جو اس کے بعد آیا، اور ایک پھر وہ گروپ ہے جو بالکل 2018 کے انتخابات سے پہلے آیا۔ ان تینوں دھڑوں کی سیاست جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ابھی تک یہ سیاست جو ہے وہ پارٹی میں اپنا مقام نمایاں کرنے کے لیے اور عمران خان کی قربت کے لیے تھی۔ ابھی تک کوئی ایسی پارٹی پولیٹکس نہیں ہو رہی تھی جس سے پارٹی کو اٹ سیلف کوئی ڈیمیج پہنچے یا عمران خان کو کوئی ڈیمیج پہنچے۔ جو موجودہ سینیریو ہے اس میں، خاص طور پر جب عمران خان یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ میں قرضہ کمیشن کی رپورٹ بھی کھولوں گا، میں آئی پی پی کی رپورٹ بھی کھولوں گا، میں شوگر انکوائری رپورٹ بھی، ویٹ انکوائری رپورٹ بھی، اب یہ ایک اگریسو پوسٹرنگ ہے عمران خان کی، جس کے بعد اب یہ خدشہ ظاہر ہے کہ ایک سامنے آیا ہے کہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ کوشش، جس طریقے سے وہ باتیں کر رہے ہیں، ایٹ لیسٹ اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ اب اس سارے معاملے کے اوپر کو پارٹی کے اوپر شفٹ کرنا چاہتے ہیں، کہ یہ جو ہے وہ تمام کا تمام معاملہ شوگر کے حوالے سے، ویٹ کے حوالے سے جتنے بھی فیصلے ہیں، اور وہ ان کا ایک جو پوائنٹ ہے وہ کسی نہ کسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کنونس بھی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی قیادت کر رہے تھے، سربراہ حکومت تو وہ ہیں، جو فیصلے ان کے نیچے گورنمنٹ نے لیے ہیں تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو وہ یہ پوائنٹ جب سیل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی از ڈائریکٹلی کازنگ اے تھریٹ ٹو دا پارٹی اٹ سیلف، اور پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر وہ سوال پرائیویٹلی اب اٹھا رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ 25 تاریخ کو جس وقت یہ معاملہ جو ہے وہ آگے چلتا ہے تو کیا جہانگیر ترین اس موقف کو سیل کریں گے، کیا وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ اس موقف کو سیل کریں۔ تو یہ جو ہے وہ صورتحال چل رہی ہے اس وقت۔ جہانگیر ترین ایکٹیولی جو ہے وہ اپنے سورسز یوز کر رہے ہیں۔ ابھی تک جو ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں میڈیا کے لوگوں کے ساتھ، انہوں نے پرائیویٹلی جو بات چیت کی ہے، جو انہوں نے سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت کی ہے، اس میں یہ تمام پہلو ہیں جو ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ اور میں نے جس طرح شروع میں کہا تھا کہ میں آپ کو اس سارے معاملے سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے کہانی جو ہے وہ ایک سناؤں گا۔ یہ فرضی کہانی ہے لیکن بڑی دلچسپ ہے اور سبق آموز بھی ہے۔ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ہر سال سائبیریا سے جب ٹھنڈا موسم آتا ہے تو گرم علاقوں کی طرف پرندے ہجرت کرتے ہیں۔ تو ایسی ایک ہجرت تھی، سرد موسم تھا، پرندے ہجرت کر رہے تھے، درمیان میں ایک جو آخری قول اڑا اس میں ایک پرندہ جو ہے وہ سردی کی شدت کے باعث کلفی اس کی جم گئی، ٹھنڈ کی وجہ سے وہ نیچے گر گیا زمین پر اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اب جب وہ بے ہوش ہوا پرندہ تو تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے ایک بھینس گزری اور بھینس نے اس کے اوپر اپنا گوبر گرا دیا۔ اب گوبر کی وارمتھ تھی، گرمی تھی، اس گرمی کی وجہ سے جو ہے اس کی جسم میں دوبارہ خون دوڑنے لگا اور وہ چہچہانے لگا۔
اب اس کی چہچہاہٹ جو تھی، جو اس کا چہچہانا تھا، وہ سن کر ایک بلی آئی اور بلی نے آ کر اس کو گوبر سے باہر نکالا اور کھا گئی۔ کہانی تو ہو گئی ختم۔ اب اس سے ہمیں 3 سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو آپ کے اوپر گوبر گرائے، گند گرائے، وہ آپ کا دشمن نہیں ہوتا۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہر وہ شخص جو آپ کو اس گوبر سے، اس گند سے باہر نکالے، وہ آپ کا دوست نہیں ہوتا۔ اور تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جب آپ گند میں پھنسے ہوئے ہوں، جب آپ گوبر میں پھنسے ہوئے ہوں، تو آپ کو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے۔ like to cut the story short کہ when you are in deep shit keep your mouth shut۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔